اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ناظرین، عید الفطر مسلمانوں کا ایک عظیم اور مقدس تہوار ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، خوشیاں بانٹنے اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا دن ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس دن کو جوش و خروش سے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عید الفطر کی بنیاد اسلامی تعلیمات میں مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت، روزوں کی تکمیل اور نیکیوں کی قبولیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ عید الفطر کا سب سے اہم پہلو صدقہ فطر ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہوتا ہے تاکہ غریب اور ضرورت مند افراد بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید الفطر کی تیاری رمضان کے آخری ایام میں شروع ہو جاتی ہے۔ بازاروں میں چہل پہل بڑھ جاتی ہے، لوگ نئے کپڑے خریدتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور میٹھے پکوان تیار کرتے ہیں۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے، عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عید الفطر کی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان غسل کرتے ہیں، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور عیدگاہ یا مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں عید کی فضیلت، اسلامی بھائی چارے اور نیکیوں کے تسلسل پر زور دیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد مسلمان ایک دوسروں کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہوتا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں سے ملتے ہیں۔ خاص طور پر بچے عید کے دن بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں عیدی ملتی ہے، جو ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اس دن گھروں میں مختلف قسم کے لذیذ کھانے اور مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں، جن میں خاص طور پر سیویاں، شیر خورما اور دیگر روایتی پکوان شامل ہوتے ہیں۔ عید کے دن غریبوں اور یتیموں کو بھی خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید الفطر ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو سماجی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ اس موقع پر مسلمان ایک دوسرے کے گلے شکوے معاف کر کے محبت اور بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ دن ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عید الفطر پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ہر ملک میں عید کو منانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی پیغام ایک ہی ہوتا ہے: خوشیاں بانٹنا، شکر ادا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ سعودی عرب، پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، ترکی اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک میں بھی عید بھرپور جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمان بھی عید کی خوشیوں کو اپنے انداز میں مناتے ہیں اور دوستوں و عزیزوں کو مدعو کر کے مل بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عید الفطر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک روحانی اور سماجی درس بھی ہے۔ یہ دن ہمیں تقویٰ، شکر گزاری اور ایثار و قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن کو محض خوشیوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے اصل پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنائیں۔
عید کے موقع پر ہمیں اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہماری خوشیاں مکمل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، علم اسلام چینل کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔